بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چاند ٹی وی کے اسٹوڈیو سے ملتان ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ملک۔ آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تجزیہ کار، کالم نگار راؤ محمد خان صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے بہترین موضوعات آپ کے لیے ہم چن کے لائے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع بہت المیہ، ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ ملتان اور جنوبی پنجاب میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، اور راز آباد کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 2-4 دن جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ملتان میں شہریوں نے ڈکیتی کی واردات کے دوران دو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے تقریباً 7 ڈاکوؤں کو جو ہے نا وہ موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تو لوگ اویئر ہو گئے ہیں، لوگ تھوڑے سے دلیر بھی ہو گئے ہیں، اور ایک جو عدم اعتماد ہے انتظامیہ پر اور عدلیہ پر اور جو چیزیں ہیں، کیونکہ انصاف نہیں مل رہا لوگوں، جو بھی اس سلسلے میں پکڑے جاتے تھے لوگ تو ان کو پولیس یا تو چھوڑ دیتی ہے یا کوئی اس قسم کے معاملات ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت تکر گوں ہو چکی ہے۔ عوام جو روزی روٹی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ایک یہ رمضان شریف کے جو مہینہ ہے اس میں لوگوں کو ویسے بھی بہت ساری عبادات میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی بھی کمائیں۔ تو اگر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ ان کو جان کے لالے پڑ جائیں اور ان کو اپنی حفاظت کے لیے خود میدان میں آنا پڑ جائے، تو کیا اس کو صورتحال کو کیا دیکھیں گے؟ شکیل صاحب، یہ دو میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، خراب معاشی حالات، یہ ہمارے نوجوان نسل کو جرائم کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ جب نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، جب ان کو پیسہ کمانے کے وسائل میسر نہیں آ رہے، تو لامحالہ وہ جرائم کی طرف ناجائز ذرائع سے، غیر قانونی ذرائع سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے پر میں یہ سمجھوں گا کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ایسے ذہن ہوتے ہیں جن کے جرائم کی طرف زیادہ ان کا میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، تو وہ وارداتیں کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ رمضان شریف میں خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے ہر سال کہ عید سے کچھ روز پہلے یہ سٹریٹ کرائمز اور یہ پرس چھیننے اور یہ جو وارداتیں کرنے کی یہ بڑھ جاتی ہیں پہلے سے بھی زیادہ۔ تو اس سلسلے میں جو میں یہ سمجھوں گا کہ مہنگائی کی وجہ سے ایک طرف تو نوجوان اس طرف راغب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو عام آدمی ہے وہ سخت پریشان ہے، وہ بڑی مشکل سے شام کو اپنی روزی روٹی کے لیے لیکن بالکل یہ آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ دونوں جو ملتان واقعات ہوئے ہیں، گردیسی مارکیٹ والا واقعہ ہو یا بتی دل والا واقعہ ہو، یہ دونوں واقعات میں پولیس کی موجودگی میں ڈاکوؤں کو جو ہے نا وہ ہلاک کیا گیا۔ اور یہ بات بہت دیکھیں، ڈاکوؤں کی ہلاکت جو ہے وہ ایک ایسا المیہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس پہ پولیس پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے۔ جی بالکل۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اس انتظامیہ کو اس چیز کے اوپر اپنی توجہ فوکس کرنی چاہیے کہ لوگوں کا پولیس پر، انتظامیہ پر اعتماد بڑھے۔ یہ صورتحال خوددار ہے۔ جی میں جیسا کہ آپ پچھلی حکومتوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ جو ایک نظام لا رہے تھے کہ CCTV کیمرے لگائے جائیں گے، سیف سٹی والا جی بالکل، سیف سٹی پروگرام کے تحت ایک تو اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جرائم پر قابو پانے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ دوسرا، ہماری جو پولیس ہے اس کو ابھی تک جو ہے ہماری جو حکومت ہے اس کو جدید لائنز پہ اس کو منظم اور اس کو جو ہے اس کی قابلیت میں، اس کی جرائم پیشہ افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نگران حکومت ہے وہ ان کو اپنی ترجیحات کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ اس وقت سوائے سیاسی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے۔ لیکن ان کا حالانکہ وہ مینڈیٹ نہیں ہے اس چیز کا، ان کا عوام کی سہولت کو فراہم کرنا، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا وہ مینڈیٹ ہے، وہ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں اس وقت جو جس طرح جرائم ہو رہے ہیں اس میں حالات ایک تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں
کہ پولیس فورس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور وہ شہروں کے تمام چوراہوں پر، شہروں سے باہر نکلنے والے راستوں پر ہر وقت جو ہے وہ پولیس گارڈ موجود ہونی چاہیے، اور پولیس کے گشت کا نظام درست ہونا چاہیے، اور پولیس کو جدید اسلحے سے لیس کیا جانا چاہیے، جدید آلات جو ہے ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے کے لیے جو چاہیے اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار چاہیے، اور پولیس کو جو ہے بلٹ پروف جو وردیاں ہیں وہ دی جانی چاہیے تاکہ اس کی صلاحیت بڑھے جی بالکل جرائم پیشہ افراد کا مقابلہ کرنا۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، بڑا اہم مطالبہ جو آپ نے کیا ہے۔ میں آج کے دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ بہت انتہائی ناگفتہ بے ہو چکی ہے۔ آپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں چیزوں کو، تو وہ جو سڑکیں، مین جو سڑکیں ہیں جن پہ ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں رہی، تو یہ کیا صورتحال ہے کہ گزشتہ 2-4 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کسی جگہ کوئی اچھی سڑک بننی چاہیے تھی لیکن نہیں بن سکی۔ شکیل بھائی، اس سلسلے میں میرا ایک مشاہدہ ہے یا اس کو ایکسپیرینس کہہ لیں کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو سڑکیں بنانے کا رجحان ہے ہمارے عوامی نمائندوں میں، اس کی وجہ سے جو ہماری بڑی سڑکیں ہیں جو سٹی ٹو سٹی جاتی ہیں، بین الصوبائی ہیں، بین الاضلاعی سڑکیں ہیں، ان پر سے توجہ بالکل ہٹا لی گئی ہے۔ ہمارے عوامی نمائندے اپنی ساری توجہ اس بات پر مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حلقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبے، ان کو اگر وہ 1 کلومیٹر کی سڑک دے دیں گے، اگر وہ انہیں 400-500 فٹ کی جو ہے سولنگ لگوا دیں گے تو ان کو بہت سارے ووٹ ملیں گے۔ لیکن یہ جو بڑی سڑکیں ہیں وہ بھی تو انہیں کی، میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ اس رجحان کی وجہ سے بڑی سڑکوں پر سے حکومتوں کی توجہ بالکل ہٹ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے پورے نہ صرف صوبہ بھر میں اور خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب میں جو سڑکیں ہیں جو شہروں کو جاتی ہیں وہ ساری تباہ ہوئی پڑی ہیں۔ اگر آپ ملتان سے بہاولپور کا سفر کریں تو بہاولپور سے واپس آتے ہوئے ایک ٹریک جو ہے جانے والا، ٹھیک ہے، جانے والا وہ تو 1990 میں بنایا گیا تھا اور وہ بڑا بہترین ہے اس وقت اور وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق، لیکن جب آپ بہاولپور سے واپس ملتان آتے ہیں تو وہ سڑک کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت سے بنی ہوئی اس سڑک کو دوبارہ اس کی پیچنگ بھی نہیں کی گئی۔ میرا خیال ہے کم از کم میں 8-10 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اس پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ عارضی طور پر اگر کوئی چھوٹی موٹی اس پہ پیچنگ وغیرہ کر بھی دی جائے تو وہ 1 ہفتہ بھی باقی نہیں رہتی، دوبارہ اسی طرح وہ گڑھوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مزید نئے گڑھے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملتان سے بہاڑی جو سڑک، یہی حال ملتان سے بہاڑی روڈ کا ہے، آپ سفر ہی نہیں کر سکتے، خاص طور پر ملتان سے لے کر ٹیبا سلطان پور تک جو اس سڑک کی صورتحال ہے وہ بالکل یہ گڑھوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ عوام کو تو یہ خوشخبری دی گئی تھی پچھلی حکومت میں بھی کہ اس کو 2 رویہ بنایا جائے گا اس سڑک کو عارف والا تک، لیکن 2 رویہ بنانا تو الگ بات، جو یہ سنگل سڑک پڑی ہوئی ہے اس میں اتنے گڑھے پیدا ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے اتنے حادثات ہو رہے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جو سالانہ فنڈز رکھے جاتے ہیں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل یہ کس کھاتے میں چلے گئے ہیں؟ حکومت کو چاہیے ان کا آڈٹ کرے، ان کا ڈویژن وائز جو ہے جو فنڈز ہائی وے کے، ان سڑکوں کی خرابی کی وجہ سے حادثات بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور جو رات کو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے۔ ٹوٹی ہوئی سڑک کا فائدہ اٹھا کے، چونکہ گاڑی سلو ہوتی ہے اس پہ، تو جرائم پیشہ افراد بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ان کی جانیں خطرے میں۔ اس جانب بھی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے کہ سڑکوں کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ اور آج کا آخری موضوع جو بہت اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو بارش ہوئی ہے جنوبی پنجاب میں، اس وقت کسانوں کی جو امیدیں تھیں، آس جو تھی کہ وہ گندم کی فصل بالکل تیار تھی اور 1-2 دھوپ لگنے کے بعد وہ بالکل کٹائی اس کی ہونے والی تھی، لیکن بارش اور ژالہ باری کی جو مسلسل سلسلہ چل رہا ہے گزشتہ کئی دنوں سے، اس سے بہت سارے علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بالکل تقریباً 80-90% جو گندم کی فصل ہے وہ خراب۔ جی بالکل، آج بھی جو بارش ہوئی ہے اس کا زیادہ تر زور ہمارے ڈی جی خان ڈویژن کے جو مختلف علاقے ہیں، لیا ہے، مظفر گڑھ ہے، راجن پور ہے اور مظفر گڑھ ہے، اسی طرح ان اضلاع پر جو ہے اس کا بہت زیادہ زور رہا ہے اور وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ فصلوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ گندم کی فصل جو بالکل کٹائی کے لیے تیار تھی اس میں پانی کھڑا ہو گیا ہے، اور بعض جگہ سے تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگوں نے گندم کی فصل کی کاٹ کے جو بھریاں کھیتوں میں رکھی ہوئی تھی
اتنا بارش کا پانی آیا ہے کہ وہ پانی بہتی ہوئی دیکھی گئی ہے، بہتی دیکھی گئی ہے، بالکل ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی اپنی فرمائے. لیکن میں بات یہ کروں گا کہ پچھلی دفعہ جو صورتحال ابھی تک آٹے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور ایک امید ہو چلی تھی کہ انشاءاللہ گندم کی نئی فصل آئے گی تو کسان خوشحال ہو جائے گا، کھانے والے جو ہے وہ چلیں جیسا مہنگا یا سستا چلیں آٹا ملنا شروع ہو جائے گا واضح طریقے سے. لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ صورتحال بھی کھٹائی میں پڑ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو فوری طور پر یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ابھی سے جو اس کی فور کاسٹنگ کرنی چاہیے تاکہ گندم کی خریداری کے حوالے سے یا گندم کو اگر ہمارے وسائل سے کچھ کم پیدا ہو رہی ہے یا تو اس کے انتظامات کیے جائیں تاکہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. اس میں ایک تو ہمارے جو محکمہ موسمیات کے علاقائی دفاتر ہیں، خاص طور پر جو جنوبی پنجاب میں ان کے آلات لگے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بر وقت لوگوں کو جو ہے اس صورتحال سے آگاہ کرے تاکہ وہ بارش کے نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے کوئی انتظامات کر سکیں. جی بالکل بالکل. دوسرا کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ میڈیا سے ٹچ رہیں، وہ ریڈیو سے ٹیلی ویژن چینلوں سے اکثر جو ہے یہ رپورٹیں آتی رہتی ہیں موسم کے حوالے سے، ان پر گہری نظر رکھیں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ موبائل نیٹ پہ موبائل فون پہ بہت ساری سائٹیں ایسی لگی ہوئی ہیں جن پہ موسم کی صورتحال بتائی جاتی ہے، تو اس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور پیشگی انتظامات کرنے چاہیے. مطلب اگر یہ جدید ذرائع استعمال کیے جائیں تو بہتر سے بہتر یا اس میں نقصان کی کسی حد تک کمی کی جا سکتی ہے. جی آج کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی. امید ہے کہ انتظامیہ یا جو بھی ہم نے اس سلسلے میں اپنی رائے دی ہے اس پہ ضرور توجہ دی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کے پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.